بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے ایک مرتبہ پھر درس شریف کے لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے اطاعت میں میانہ روی اختیار کرنا۔ آج جو حدیث نمبر 9 ہے اس عنوان کے تحت، ہر حدیث بڑی معنی خیز ہوتی ہے، سبق آموز ہوتی ہے، لیکن کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے بندے کو دستور زندگی مل جاتا ہے۔ حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے کچھ میں اس کے بارے میں تمہیدی کلمات کہنا چاہتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ کچھ کام ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر لازم نہیں ہوتے، لیکن ہم اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے ان کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں۔ بعد میں جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو مجھے احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ کام میرے اوپر، مجھے اپنے آپ پر یہ لازم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کام کے بوجھ کی وجہ سے جو دوسرے کام ہوتے ہیں جو کہ واقعتاً ہی میرے اوپر لازم ہوتے ہیں، میں ان کو بھی کرنا بوجھ سا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ یا ہوتا یہ ہے کہ ایک ادارے میں ایک استاد صاحب ہیں، ان کی علمی قابلیت بہت زیادہ ہے، ادارہ ان کو کسی کام کی پیشکش کرتا ہے، ادارہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ بتا دینا، لیکن نہیں کہتا جناب ہم کر لیں گے، حالانکہ وہ کام کرنے کے لیے دوسرے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہاں تو کر دی، بعد میں یہ کام بھی نہ ہوا اور وہ کام بھی نہ ہوا۔ یا اس کو ایک اور اینگل سے سمجھ لیتے ہیں، جیسا کہ آج کل حج کا موسم چل رہا ہے، بعض حجاج کرام جب حج کے موقع پہ حاضر ہوتے ہیں یا عمرہ شریف کی سعادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اب انہوں نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہوتا ہے کہ جناب میں نے مقام ابوا پہ جانا ہے، یا میں نے ساری رات گھومنا ہے، احد پہاڑ پر جانا ہے، جو جبل رومات ہے اس پر جانا چاہیے۔ ہمارے اسلام کی وہ عظیم نشانات ہیں، ان کی زیارت کرنی چاہیے، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ ساری رات گھومتے رہے، صبح تہجد بھی نہ پڑھ سکے، اور جو فرض نماز تھی وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا نہ کر سکے۔ غیر لازم کام کو اپنے آپ پر لازم کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ کام بھی نہیں ہوتا، اور جو کام لازم ہوتا ہے اس کے کرنا کے سلسلہ میں بندے سے کوتاہی واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ میں رات بھر قیام کروں گا، دن کو روزہ رکھوں گا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں نے ایسے ہی کہا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کرو، ہر ماہ میں 3 روزے رکھ لیا کرو، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ پہلے فرض تھا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ قوت رکھتا ہوں، زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم
داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ لیا کرو۔ وہ کیا تھا کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ افطار کرنا، اور وہ رات کے نصف حصہ یا کچھ حصہ قیام کرتے تھے اور کچھ حصہ سو جاتے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی کا ثواب 10 گنا کر دیا گیا۔ انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ قوت رکھتا ہوں۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات ہوئی، حضور نے فرمایا میں نے سن رکھا ہے کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں، دن بھر رات کو قیام کرنا ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام کے روزوں کا تذکرہ ہو۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ توجہ سے مراد کہ میں یہی عرض کرتا رہا حضور مجھ میں قوت زیادہ ہے، مجھ میں قوت زیادہ ہے، مجھ میں قوت زیادہ ہے، میں یہ بھی کر لوں گا، میں یہ بھی کر لوں گا، میں دن کو روزہ بھی رکھ لوں گا، رات کو قیام بھی کر لوں گا۔ میرے اندر اتنی سخت موجود ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بڑھاپا آیا تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رخصت عطا فرما رہے تھے وہ مجھے لے لینی چاہیے تھی۔ اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ تم رات بھر قرآن پڑھتے ہو، دن کو روزہ رکھتے ہو، قیام کرتے ہو رات کو۔ جی آقا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 ماہ میں قرآن پاک کو مکمل کرو۔ یہ ہے میانہ روی، یہ ہے اسلام کا حسن، کہ اگر ایک بندہ ایک دن 2-4 پارے پڑھ لے، اگلے دن اس کو پڑھنا بوجھ محسوس ہو جائے، یہ حسن تو نہیں ہے، یہ مستقل مزاجی تو نہیں ہے۔ خیر انہوں نے عرض کی حضور میں اس سے زیادہ قوت رکھتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 20 دنوں میں کر۔ انہوں نے عرض کی حضور میں اس سے بھی زیادہ قوت رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 10 دنوں میں کر لو، روزانہ کے 3 پارے۔ حضور میں اس سے بھی زیادہ قوت رکھتا ہوں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دن میں اس سے زیادہ تم اضافہ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسے حضور نے فرمایا تھا ویسے ہوا، میری عمر طویل ہوئی، اس بعد مجھے احساس ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رخصت عطا فرما رہے تھے وہ مجھے لے لینی چاہیے تھی۔ بزرگ بات کرتے ہیں نا، وہ تو امام الانبیاء ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ حکم عدولی کر رہے ہیں، ایسا بالکل مطلب نہیں ہے۔ صرف اس حدیث میں سمجھایا جا رہا ہے، صحابہ نے ہمیں پریکٹیکلی طور کر کے ہمیں سمجھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کا درس دیا، ہم نے کہا حضور ہمارے اندر قوت زیادہ موجود ہے، طاقت زیادہ موجود ہے۔ بعد میں جب ایک وقت ہوا پھر احساس ہوا کہ نہیں، جو حضور فرما رہے تھے وہ ٹھیک ہی تھا۔ تو بڑوں کی باتوں میں برکت ہوتی ہے، عمل تھوڑا کر لے لیکن اس طرح نہ کریں کہ بعد میں اس عمل سے آپ خود ہی بیزار ہو کے بیٹھ جائیں، پھر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کام بہت ہے، میں یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں، فلاں درس دیتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، فلاں جگہ پہ جاتا ہوں۔ بھئی پہلے ہی اتنا سا کام کرو جتنا سا تم آسانی سے کر سکتے تھے۔ پھر یہ حدیث مختلف طرق سے ہے اور مختلف طرح کے، لیکن ساری حدیث کا لب الباب ایک طرح سے آتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے ایک شریف عورت سے میرا نکاح کر دیا، اور وہ اپنی بہو کا بڑا خیال کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھے انسان ہے، جب سے میرے ساتھ نکاح ہوا وہ کبھی میرے بستر پہ نہیں آئے، کبھی انہوں نے مجھے اپنے قریب نہیں بلایا،
یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ عرض کی آقا میں ہر رات میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں اور دن بھر روزہ رکھتا ہوں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر تیرے اولاد کا حق ہے، تم پر تیرے مہمانوں کا حق ہے، تم پر تیری بیوی کا حق ہے، تم پر تیرے جسم کا حق ہے، تجھ پر تیرے نفس کا حق ہے۔ تو یہ حدیث اگر میری اور آپ کی زندگی میں اتر جائے، ہم اس کو اپنی زندگی میں اتار لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو یقیناً بہت ساری پریشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے خطباء دیکھے، بڑے بڑے اساتذہ گرامی قدر کو دیکھا، جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو بہت پابندی ہوتی تھی، بڑی معذرت سے۔ اس کے بعد جب جیسے جیسے کام بڑھتا گیا وہ لیتے گئے، بعد میں کیا ہوا؟ وہ اب کام زیادہ جی، اب طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ اصل میں یہ طبیعت خراب نہیں ہوئی، یہ طبیعت ہم نے خود خراب کی ہے۔ بھئی کام تھوڑا کر لیں، کریں مستقل طور پہ۔ جو میرے اندر کیپیسٹی موجود نہیں ہے مجھے اس کی حامی نہیں بننی چاہیے۔ تو آج کی حدیث پاک ہمیں بہت سے سبق دے کے جا رہی ہے، بہت سے سبق اس میں ہمیں ملے ہیں کہ کسی بھی کام کو اپنے اوپر اتنا مسلط نہیں کر لینا چاہیے۔ یا اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایک بندہ ہے آپ کی پرواہ نہیں کرتا، آپ کو اگنور کرتا ہے، آپ اس کی پریشانی کو اپنے اوپر مسلط کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کا نقصان اس کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان آپ کو ہوگا، مجھے ہوگا اس کا نقصان۔ اس لیے تعلقات بھی رکھیں تو میانہ روی کے طور پر، عزت بھی کسی کی کریں میانہ روی کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بوجھوں سے محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔